کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھنا چاہتا, میں رامائن کا وہ آخری شلوک آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب راون کا ود ہو گیا, جب حق نے باطل پر وجے پراپت کر لی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. جب لٹیرا مارا گیا اور جس کو اذیت دی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا, تو جب لٹیرا مارا گیا آخری مرحلے میں ہے. ایک مرتبہ شری رام جی اپنے بھائی لکشمن جی سے فرماتے ہیں کہ سنو رہتا شری لکشمن, سنو بھیا لکشمن, یہ جو راون ہے نا بڑا گیانی تھا, یہ بڑا گیانی تھا, جاؤ اس سے گیان پراپت کرو. اب تاریخ میں یہ لکھا ہے, ہسٹری میں یہ لکھا ہے, اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ والمیکی میں کیا لکھا ہے, اختلاف کے ساتھ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے, وہ جا کے تحقیق طلب ہے جو کریں. مگر جو لفظیں تاریخ میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شری رام نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ جاؤ لکشمن, یہ گیانی ہے, اس سے گیان پراپت کر لو. شری لکشمن جی گئے, عدم توجہی کی بنیاد پر, یہ میرا تعلیقہ ہے, عدم توجہ ہی کی بنیاد پر وہ جا کے راون کے سرہانے کھڑے ہو گئے. سرہانے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے مجھے میرے بھیا نے بھیجا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے گیان دے. اس نے سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ, تمہیں تو ابھی گیان لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا, میں تمہیں گیان کیسے پردان کر دوں. یہ سننا تھا. شری لکشمن جی واپس پلٹے, رام جی کی خدمت میں گئے اور مریادہ پروشتم شری رام جی سے کہنے لگے حضور اہنکار دیکھ رہے ہیں, مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے, جانکنی کے عالم میں ہے, لاسٹ مومنٹ ہے, جانے والا ہے, اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, مرتی کے دوار پہ کھڑا ہے, مگر اہنکار دیکھ رہے ہیں, تکبر دیکھ رہے ہیں. اہنکار کا ترجمہ کر دوں, اہنکار دیکھ رہے ہیں, ایگو دیکھ رہے ہیں, ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں, غرور دیکھ رہے ہیں, گھمنڈ دیکھ رہے ہیں. کہا ہوا کیا, توجہ, ہوا کیا, کیا بات ہے. دیکھیے بڑا احساس کیجئے تو بڑا عظیم جملہ ہے. شری رام کا اپدیش یہ ہے کہ کوئی غضب میں آئے تو اس پر غضبناک نہ ہو جاؤ, آہستہ سے پوچھو ہوا کیا تھا. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. یعنی غضبناک قوم کو خاموش کرنے کا جو رام راجیہ طریقہ ہے وہ شرافت ہے, شرارت نہیں, وہ شرافت ہے. غور فرمایا آپ نے, فوراً اسے انہیں شانت کیا, خاموش رہو تھوڑی دیر, اب بتاؤ ہوا کیا. کہنے لگے براتا شری مرتیو کے دوار پہ کھڑا ہے, مگر کتنا اہنکاری ہے, کتنا متکبر ہے, کتنا غرور میں مبتلا ہے. کہہ رہا ہے تمہیں تو ابھی شکشا پراپت کرنا نہیں آتا. شری رام مسکرائے, مسکرا کے پوچھا تم کھڑے کہاں تھے, تم کھڑے کہاں تھے. کہا میں اس کے سرہانے کھڑا تھا. کہا تو پھر غلط جگہ کھڑے تھے. گیان گرو کے چرنوں سے پراپت کیا جاتا ہے, تمہیں پائنتی کھڑا ہونا چاہیے. میرے عزیزوں یہ ہے رام راجیہ کی وچار دھارا کہ جہاں تعلیم حاصل کی جائے وہ مقام بھی لائق احترام ہوتا ہے. یہ ہے رام راجیہ کی پریبھاشا کہ جہاں سے ایجوکیشن ملے, جہاں سے تعلیم ملے, اس مقام کا مہتو یہ ہے کہ سرہانے نہ کھڑے ہو, پائنتی کھڑے ہو. بھائی کا اپدیش سنا, فوراً پہنچے, جانے کے بعد پائنتی کھڑے ہوئے, راون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اب تو مجھے گیان دے دو, اب تو میں صحیح جگہ کھڑا ہوں. اب جملہ سنیے, آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں. راون نے جیسے ہی یہ سنا, یہ دو روایتیں ہماری سن لیجئے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں خذ الحکمت ولو کان من اہل النفاق, حکمت جہاں سے پانا لے لینا چاہے نفاق کے سینے ہی میں کیوں نہ ہو.
खुजिल हिकमता, हिकमत जहां से पाओ, ऐन खुजूहु ऐनमा वजदतमुहु, जहां से हिकमत पाओ वहीं से ले लो। दूसरा फिक्रा नहजुल बलागा में अमीर बयानो सुखन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला फरमाते हैं ला तंजुर मन काल बल उन्जुर माज़ा काल। देखो ये न देखो कि कौन कह रहा है, मेरा मुकदमा सुनिए, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये न देखो कि रावण कह रहा है, ये देखो कि रावण कह क्या रहा है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि आप ज्ञान दे दो, तो कहने लगा रावण सुनो लक्ष्मण, मुझ रावण को हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा बाल बीका करता, मगर मैं इस अंजाम को पहुंचा हूं अपने अहंकार से। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने ईगो की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, अना की वजह से, अहंकार की वजह से। तो ख्याल रखना कभी अहंकारी ना हो जाना। मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं, जब ज्ञानी का अहंकार न बचा तो अज्ञानियों का अहंकार। नारे तकबीर, आखिरी आदमी का हाथ उठाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम, नारे हैदरी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद को। हिंदुस्तान तक ठीक है, बस हिंदुस्तान। अहंकार किसी का भी नहीं बचेगा। इतना बड़ा ज्ञानी था मगर अहंकार की वजह से मारा गया, इतना बड़ा ज्ञानी था अपने अहंकार की वजह से डूब गया। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों, बुरा न मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिजाब के खिलाफ रैलियां निकालो। हिजाब के खिलाफ रैलियों की जरूरत नहीं है, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो। इसलिए कि हिजाब इंसानी नजरिया है, हिजाब हिंदुस्तानी सभ्यता है, ये इस्लामी नजरिया बाद में है, हिंदुस्तान की सभ्यता पहले है। देखिए कुछ चीजें फितरत में वदियत की गई हैं। अमेरिका ने एक गुड़िया बनाई जिस डॉल का नाम रखा बारबी डॉल। बहुत से लोग जानते भी होंगे इस सिलसिले में। अमेरिका ने बारबी डॉल क्यों बनाई? ताकि ईरान में बेहिजाबी को आम कर दिया जाए। लिहाजा अपना प्रोडक्ट बनाकर भेजा गया ईरान की जानिब। ईरान में जैसे ही बारबी डॉल पहुंची, जरा से असरात होने लगे, बेहिजाबी का पैमाना छलकने लगा। मगर जो दीदार मुआशरा था, मजहबी मुआशरा था, मजहबी मुआशरा दो रुखी नहीं होता। देखिए बुरा न मानिएगा, मैं छोड़ता किसी को नहीं हूं। मजहबी नजरिया रखने वाले, मजहबी विचारधारा रखने वाले दोगले नहीं होते। उनके यहां जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा होता है। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा है। इसलिए कि जहां हिजाब हवस से बचने का जरिया है, तो मजलिस से ज्यादा हवस शादी की है, इसलिए वहां से भी बचना जरूरी है। जाहिर है जो दीदार मुआशरा था उसमें महसूस किया। एक आलिम दीन ने अपनी बच्ची को तरबियत दी थी, उनकी जोजा भी तरबियत याफ्ता थी। जोजा नमाज के लिए खड़ी हुई होती थी तो बच्ची के सर पे स्कार्फ लगा दिया करती थी। बच्ची रोजाना स्कार्फ लगाती थी, माँ के पहलू में खड़ी हो जाती थी। अच्छा, स्कार्फ बच्ची की वही माँ लगाएगी जिसे खुद लगाता हो, तो उसे क्या पता जिसे खुद ही स्कार्फ का पता ना हो। स्कार्फ लगाया,
بچی کو کھڑا کیا، چند دن بچی اس کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ ایک دن بچی نے ایک گڑیا اٹھائی، وہی باربی ڈال جو اس گھر تک اتفاقاً پہنچ گئی تھی۔ اس نے باربی ڈول کو اٹھایا، دیکھا چاروں طرف سے برہنہ ہے، اس کے چہرے پر اسکارف لگایا، چھوٹا سا کپڑا لگایا، اپنے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا کر لیا۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا، محسوس کر لیا کہ دشمن کی سازش کو ختم کیسے کیا جاتا ہے۔ کمپنیوں کو متوجہ کیا گیا، امریکہ نے باربی ڈول بنا کے بھیجی ہے، اب ہم ایک ڈول بنائیں گے جس کا نام مریم رکھیں گے، جس کے چہرے پہ حجاب لگائیں گے، اسے امریکہ میں بھیجیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ننگے سماج کو حجاب کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ جب گئی ہے تو تک لکھا ہے ہسٹری نگاروں نے اور تحقیق کرنے والوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی مریم مقدس کی تصویر کی شکل میں گڑیا کو حجاب کے ساتھ روانہ کیا گیا، عیسائی حلقوں میں کھلبلی مچنے لگی، فوراً ہاتھوں ہاتھ اسے خریدا جانے لگا، باربی کی ساری تجارت ختم ہو گئی، مریم مقدس کے ذریعے سے حجاب ننگے سماج میں رائج کر دیا گیا۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد مرحلہ طے ہوگا۔ اب رہا سوال کہ قرآن میں حجاب ہے کہ نہیں، اب قرآن میں حجاب میں کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو اس رامائن سے حجاب سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب محترمہ سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو راون سادھو کے لباس میں آیا، وہ جو لکشمن ریکھا کھینچی گئی تھی اسے ایک لمحے کے لیے حالات کی مجبوری سے کراس کیا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے جملوں پہ توجہ کیجیے گا، میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں مگر کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، قسم خدا کی آسمان علم کے سارے ستارے تو آج اس بزم مدحت میں جمع ہو گئے، علماء کرام کا مجمع ہے، یہ ستارے علم کے چمکتے ہوئے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ طالب اصلاح رہوں گا، ان بزرگوں سے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا میری مجلس کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے شری لکشمن جی نے ایک ریکھا کھینچی تھی، اگر مجبوری میں بھی اس ریکھا کو پار نہ کیا گیا ہوتا تو اتنی بڑی رامائن عالم وجود میں نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اپنے کردار کی سیماؤں کو پہچاننا چاہیے، اس دائرے کے حدود کا اسے خیال رکھنا چاہیے، ورنہ مجبوری میں نکالے جانے والا قدم بھی مصیبتوں کو دعوت دینے سے نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ اپہرن ہو گیا، تاریخ میں لکھا، والمیکی رامائن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جب یہ اپہرن کر کے راون چلا تو محترمہ سیتا چونکہ ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی اور محترم خاتون تھی، اور ایسی احترام اور محترم خواتین کا ہم تہے دل سے، ہردے کی گہرائی سے ان کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ صاحب شعور کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب کے بزرگوں کا احترام کرنا سیاست نہیں سکھاتی، شرافت سکھاتی ہے، کرنا چاہیے، شرافتوں کے پیمانے چھلکانے چاہیے۔ لہذا محترمہ ذہین تھی، اس لیے انہوں نے اپنی کبھی انگوٹھی اتار کے پھینکی، کبھی اپنا کڑا اتار کے پھینکا، کبھی اپنی جوتی اتار کے پھینک دی، کیوں؟ تاکہ پیچھے آنے والوں کو محسوس ہوتا رہے، نشانیاں اور یہ علامتیں انہیں ملتی رہیں۔ لہذا جب یہ ہو گیا، ادھر شری رام جی، شری لکشمن جی، ہنومان جی کے ساتھ تینوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو اب رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنومان جی نے انگوٹھی اٹھائی، لکشمن جی سے کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کڑا اٹھایا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھابھی کا ہے۔ آگے چل کے انہوں نے پیر کی جوتی اٹھائی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ میری بھابھی کی ہے۔ آگے چل کے انہوں نے چوتھی چیز جو اٹھائی وہ ناک کی ایک نتھ اٹھائی، ناک میں پہنے جانے والا ایک وستو یا نتھ جسے کہتے ہیں، نتھنی جسے کہتے ہیں، اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد شری لکشمن جی کو دیکھ کے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں پہچانتا۔
میں اسے نہیں پہچانتا۔ شری رام جی نے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری بھابھی کی ہے، پرنتو تم کیوں نہیں پہچانتے؟ اب شری لکشمن جی کا جملہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میرا دھرم مجھے بھابھی کے چہرے پہ نظر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے عزیزوں، برقع حجاب کا نام نہیں ہے، برقع لباس کا نام ہے۔ حجاب آنکھوں کی حیا کو کہتے ہیں، مزاج کی شرافت کو کہتے ہیں، نظروں کی مہانتا کا نام پردہ ہے، دنیا کی نیچتا کا نام پردہ نہیں ہے۔ حجاب آنکھوں کی شرمندگی کا نام ہے۔ کہ میرے سماج میں یہ جائز نہیں ہے کہ میں بھابھی کا چہرہ دیکھوں۔ اب بتاؤ اس سے بہتر کسی سماج میں، کسی دھرم میں حجاب کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ جس سماج میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا جائز نہ ہو، اس سماج میں غیر استری کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جملہ سن لیجئے، اور جو نوجوان اس جملے کو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ برقع لباس کا نام ہے، حجاب کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جب برقع تنگ ہو جاتا ہے تو وسیع النظر فقہا اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رال محمد۔ اس لیے یاد رکھیے، حجاب کو پہچانیے، مراحل کو پہچانیے۔ اس کرپٹ ماحول میں، کرپشن کے ماحول میں آپ ایماندار بن جائیے۔ پوری دنیا بے ایمانی پہ اتری ہے، اسے اترنے دیں، آپ ایماندار بن جائیں۔ پوری دنیا ظلم پر آمادہ ہے، تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دیر سے آپ کڑوی کسیلی باتیں سن رہے ہیں، ذرا سا ایک کرپشن کا ماحول آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ تھوڑی سی ماحول میں تبدیلی آ جائے۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے، یہ کسی دھارمک استر پر بنا ہوا اسکول نہیں تھا بلکہ تمام مذاہب کی آماجگاہ تھی یہ اسکول۔ اس اسکول میں پرنسپل صاحب نے یہ چاہا کہ بچوں کی فوٹوگرافی ہو جائے، فوٹو کھچایا جائے، لہذا پرنسپل صاحب نے فوٹوگرافر کو بلایا، تصویر کشی کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ ایک بچے کی تصویر کھینچنے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا حضور ویسے تو 20 روپے لگتے ہیں، مگر چونکہ معاملہ شکشا کا ہے، ودیارتھیوں کا ہے، اسٹوڈنٹ کا ہے، اس لیے آپ مجھے 10 روپے پرتی بچہ دے دیجئے گا۔ پرنسپل صاحب نے سویکار کیا، ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کلاس ٹیچر کو بلایا اور بلا کے کہا بچوں سے کہنا کل 20 روپے لے کر آئیں، ان کا فوٹو کھینچے گا۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سے کہا کہ جا کے کہنا کہ کل 20 روپے لے کر آئیں۔ جس اسکول کا پرنسپل اتنا مہان ہو، اس کے کلاس ٹیچر کی مہانتا کا کیا عالم ہوگا؟ اس نے جا کے بچوں سے کہا کہ اپنے گھر جانا تو کل 50 روپے لے کے آنا، اس لیے کہ تمہارے فوٹو کھینچا جائے گا۔ ظاہر مہان ٹیچر سے تعلیم یافتہ بچہ کتنی ترقی پہ جانا چاہیے۔ یہ گھر پہنچا، اپنی اماں سے کہا کہ کلاس ٹیچر نے 100 روپے منگائے ہیں۔ کہا اچھا 100 روپے منگائے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے، یہ جملہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن سماج میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں، ورنہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوتا۔ خاتون خانہ نے کہا ٹھیک ہے ابا کو آنے دو، بات کرتی ہوں۔ بچہ تو شب میں سو گیا مگر ماں کی مامتا تو جاگ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کون سی مامتا تھی جو جاگ رہی تھی، مگر فوراً شوہر نامدار کو مخاطب کر کے کہا کہ کل بچے کے اسکول میں بچے کا فوٹو کھینچے گا، انہوں نے 200 روپے منگائے۔ بے شک آپ کو حق ہے مسکرانے کا، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بچے کی تربیت کا پہلا اسکول کیا ہے؟ ماں کی آغوش۔ جب پہلی ہی آغوش میں کرپشن کی گھٹی لے کے پیدا ہوا ہے اور پروان چڑھا آگے جا کے، تو پھر کس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سماج میں
کس بات کی اپیक्षा اور امید رکھتے ہیں؟ یہ ویکتیگت سوچ ہی ہے جو آپ کو بدل سکتی ہے۔ بے ایمانی سے پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، مجھے بہت دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنا ہے، مگر یہ بتانا ہے کہ حالات میں آپ کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، مظلومیت میں آپ کو کیسے رہنا ہے، ایجوکیشن کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جو لوگ نوکری کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کس نے تم سے کہا کہ تمہیں ملک کی ضرورت کیوں ہے؟ تمہیں نوکریوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ تمہیں حکومت کی ضرورت ہو، اپنا معیار علم اتنا بڑھاؤ کہ حکومت کو تمہاری ضرورت ہو۔ اگر ہر ویکتی سوچ کو پالنا شروع کر دے تو ملک سے بھوکمری کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر یہ سوچنا پڑے گا۔ بتاؤ مجھے، علی حکومت کے محتاج تھے یا حکومت علی کی محتاج تھی؟ علی حکومت کے محتاج نہیں تھے، اس لیے جب غدیر میں حکومت ملی اور عرب کی نادانی نے حکومت لے لی تو علی نے تلوار نہیں دکھائی، کردار دکھایا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی نے قتل و خون کے میدانوں کو آباد نہیں کیا، قرآن کی بکھری ہوئی آیتوں کو سمیٹ کر مستقبل کے لیے علم کے چراغ روشن کیے۔ کہ یہ کہ نہیں آپ مجھے بتائیے، اور علی کیسے خاموش رہے؟ کوئی آدمی حق پر کیوں خاموش رہتا ہے؟ سمجھیے حق پر کیوں خاموش رہتا ہے، اور اس خاموشی کو ملک کی بقا کا پیمانہ سمجھیے۔ یہ بلیدان رائے گا نہیں جائے گا، ملک محفوظ ہو جائے گا، ملک کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، اس لیے بلیدان دینا ضروری ہے۔ جب لکش بڑا ہو تو لکش کی پراپتی کے لیے بڑے بڑے بلیدان دینے پڑتے ہیں۔ پہلا بلیدان یہ ہے، ظلم کے مقابلے میں صبر کرو، جہل کے مقابلے میں علم حاصل کرو، کرپشن کے مقابلے میں ایماندار بن جاؤ، مانگنے کے مقابلے میں دینے والے بن جاؤ۔ اس وچار دھارا کا پنپنا ضروری ہے، اس سوچ کا آگے بڑھنا ضروری ہے، اس نظریے کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ بتاؤ علی کو حکومت کی ضرورت تھی یا حکومت کو علی کی ضرورت تھی؟ علی خاموش کیوں تھے؟ بڑا پرانا واقعہ ہے مگر نئے انداز سے سنانے کی کوشش کروں گا۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، ایک نے کہا بچہ میرا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرے، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ ماں ہونے کا دعویٰ تو دونوں کر رہی تھی مگر مامتا اس کی جاگی جو اصلی تھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، جو اصلی ماں تھی نا، ہاتھ جوڑے کہا یا علی بچہ اسے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ پوچھے تو کوئی کہ جب حق تیرا تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ کہا یہی تو بتانا ہے، حق بچا رہے کسی کے پالنے میں زندہ رہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، حق جیوت رہنا چاہیے، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو، حق کو ٹکڑوں میں نہ بٹنے دو، حق زندہ رہے گا تو اہل حق پہچان لیے جائیں گے۔ حق ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ توجہ، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچان جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ اہل حق کو پہچانو، حق کو پہچانو، اہل حق کو خود بخود پہچانو گے۔ دونوں ہیں دعویٰ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، تاریخی جملہ ہے، جو سمجھ جائیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ توجہ کیجئے گا۔ علی نے کہا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کرو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ حقیقی ماں چیخ اٹھی، یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ یہ بھی ماں کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بھی مامتا کا دعویٰ کر رہی ہے، مگر رشتوں کو کٹنے پہ تیار کون ہو گئی؟ رشتوں کو بچانے کے لیے بلیدان دینے پہ تیار کون ہو گئی؟ سماج میں ایسی ماؤں کو پہچان کے سلام کرو۔